یہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس کوبیل اور اس کی اہلیہ لوری امریکی شہری ہیں۔ ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر میوے سفر تھی۔ 2 بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹا کائتی پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گھما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار 90 کلومیٹر، بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا۔ سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بیٹا بھی چند روز ہسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئیں اور کوما میں چلی گئی۔ جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کا پوچھا۔ شوہر نے اس کو خبر سنائی کہ تینوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے بآسانی جیل سے چھڑا لیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا، لیکن سزا شاید ہی ملتی۔ اب کریس اور لوری، جن کی دنیا پہلے سے لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لوری کی جب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھروں سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس لڑتا۔ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں میں چکر لگانے کی بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت میں پہنچ گئے ہیں، اب اگر کیس لڑیں تو ان کا نعم البدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا، وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا۔ ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی جس کا قاضی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس لیے اس کے دوبارہ ماں بننے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رب جب چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی۔ جب میڈیکل چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے جیک، ایشلی اور ایلی کو جنم دیا۔ نہایت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تینوں بچے اپنے مردہ بہن بھائیوں کے ہو بہو مشابہ ہیں، ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں۔ اشکی اپنی بہن ایما کی اور ایلی کائتی کی ہو بہو کاپی ہے، جبکہ جیک تو بالکل ہی ایسا ہے گویا کائل نے دوبارہ جنم لے لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ اعداد و اطوار، انداز گفتار، حتیٰ کہ احساسات بھی مرے ہوئے بہن بھائیوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کے آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا۔ اسے اپنے مردہ بچوں کا غم بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مردہ بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے لوٹا دیا ہے۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں۔ بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔